آج جو ہمارے معاشرے میں پان کی بولیاں ہمیں سنائی دیتی ہیں، ایک ایک اینٹ کی مسجدیں بنی ہوئی سنائی دیتی ہیں، آج جو نفرتوں کے الاؤ ہمارے معاشرے کے اندر بھڑک رہے ہیں، اور آج جو فرقہ واریت کی آگ جس کے اندر ہم جل بھن رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، آج جو ملکی اور ملی سطح پہ ہم مذہب کی بنیادوں پہ، فرقے کی بنیادوں پہ، زبان کی بنیادوں پہ، رنگ کی بنیادوں پہ، نسل کی بنیادوں پہ، کلچر کی بنیادوں پہ، ثقافت کی بنیادوں پہ، سیاسی پارٹیوں کی بنیادوں پہ ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر چکے ہیں، اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ قرآن مجید سے دور ہونا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ انسان بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایک سنگل، ایک زنجیر سے باندھ دیں، ایک رسی سے باندھ دیں اور وہاں ان کو ہلنے نہ دیں تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسے بھیڑ بکریوں کو رسی سے باندھ کے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اگر انسانوں کو آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہنوں کو ایک سانچے میں ڈالیں، ان کی سوچ کو ایک ڈائریکشن پہ لے کے آئیں، ان کی سوچ کے زاویے کو ایک سمت میں لے کے آئیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو اپنی رسی کہا ہے۔ جب اس رسی کو انسان تھام لیتے ہیں ان کی سوچ ایک ہو جاتی ہے، جب سوچ ایک ہو جاتی ہے پھر اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر یرموک کا وہ منظر بھی انسانی تاریخ دیکھتی ہے کہ ایک شخص اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، پانی 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 کی آواز لگا رہا ہے، ساقی اس کے پاس پانی لے کے پہنچتا ہے، پہلو میں لیٹے ہوئے دوسرا شخص کہتا ہے پانی پانی پانی، اور یہ کہتا ہے مجھے نہیں، پہلے میرے بھائی کو پلا دو۔ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، اتنے میں تیسرے کی آواز آتی ہے، وہ جاں بلب ہے، زندگی کی بازی ہار رہا ہے، شہادتوں کے جام بس نوش کرنے ہی والا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے پانی پانی پانی، یہ کہتا ہے مجھے نہیں، پہلے میرے اس بھائی کو پلا دو۔ وہاں تک پہنچتا ہے، وہ اللہ کے پاس واپس دوسرے کے پاس لوٹتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس پہلے کے پاس لوٹتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے پاس جاتے ہوئے بتا جاتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کو کیسے اکٹھا کر دیتا۔